دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد سرداد سر دے دیا سرداد اگر میں یہ کہوں کہ علی اکبر داد علی اصغر داد اونو محمد داد قاسم داد آپ کا پورا خانوادہ داد یعنی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا سر داد سر دے دیا نداد دست یزید لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر دین کو بچانا ہے تو پھر ان ظالموں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا دین کی اقدار جہاں پہ مٹ رہی ہوں گی وہاں پر اگر سر دھر کی بازی بھی لگانی پڑ جائے جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ جائے تو دریغ نہیں کیا جائے گا جان دے دی جائے گی مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا حقا کے بنائے لا الہ است حسین حقیقت میں بنا جو بنیاد ہے لا الہ کی وہ امام حسین نے کربلا میں رکھ دی وہ کربلا میں رکھ دی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں دوبارہ بول دیں میں حسین سے ذرا توجہ فرمائیں اس حدیث پر میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے کیونکہ آقا کا نواسا حسین ہے فرما سکتا ہے نانا اپنے نواسے کو اپنے پوتے کو اپنا کہہ سکتا ہے مجھ سے کہہ سکتا ہے یعنی نواسا مجھ سے ہے پوتا مجھ سے ہے اس کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی حسین مجھ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا نواسا حسین ہے وہ آپ سے ہے آپ کا نواسا ہے آپ کی لخت جگر کا شہزادہ ہے مگر یہ جو اگلا جملہ ہے میرے آقا آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں یہ کیسے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں میرے سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح پر فرمایا کہ الحسین منی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک حضور سے حسین ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آقا کی گود میں پرورش پائی حضور کی کندھوں پر سوار ہوئے حضور کی شریعت لے کر کربلا تک پہنچے ہاں الحسین منی حسین مجھ سے ہے مدینہ سے کربلا تک حسین حضور سے ہے اور کربلا سے قیامت تک حضور حسین سے نہیں مزہ نہیں آیا کربلا سے قیامت تک حضور گون پڑ جائے حضور وہ کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ قدریں مل رہی تھیں دین پامال ہو رہا تھا اس دین کو امام علی مقام نے دوبارہ اس کی قدروں کو زندہ کیا خون کا نذرانہ دے کر دین کو زندہ کیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں سامعین محترم آگے کچھ نکات ایک دو شہادت کی موضوع پر میدان کربلا 9 محرم ہے 10 کی شب ہے 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے فرات پر پہرے لگ جاتے ہیں اور وہ پانی اگر اشارہ فرما دے تو وہ فرات آپ کے قدموں میں آ جائے اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکل سکتا ہے تو حسین کی دعا سے پانی کیوں نہیں آ سکتا
یہ دعا نہیں فرمائی. یہ غلط تصور ہے کہ علی اصغر کو لے گئے پانی طلب کرنے. یہ تاریخ کا غلط باب ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر پانی مطلوب ہوتا تو فرات آپ کے قدموں میں آ گرتا، وہ ریگستان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. پانی مطلوب ہوتا تو اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا. لیکن جہاں پہ آزمائش لے رہا ہوتا ہے وہاں پر بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے میری آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں، کہاں تک صبر کرتے ہیں، میری آزمائش کو گلے کیسے لگاتے ہیں. یہ وہ حسین تھے جنہوں نے اپنے نانا کی زبان کو چوسا تھا. امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں تاریخ میں کہ حسین نے اتنا شیر سیدہ زہرا کا نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا ہے. اتنا لعاب رسول پیا ہے، اتنا شیر سیدہ زہرا کا نہیں پیا. 3 سال تک امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چوستے رہتے تھے، زبان چوستے رہتے تھے. وہ یہ وجہ تھی کہ کل جب پانی بند کر دیا جائے گا تو حسین کو وہ پیاس محسوس نہ ہو. وہ زبان کا جو اثر ہے، جو لعاب رسول کا اثر ہے، وہ 61 ہجری تک بھی چلتا رہے. پہلے لگ گئی فرات کا پانی بند. 8 محرم گزری، 9 گزری. شمر اور اس کے لائن ساتھیوں نے آ کر پھر مذاکرات کیے کہ اے حسین، یا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دوستان محترم، میرے جوان ساتھیوں، دعوت فکر بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ وہ حسین اگر چاہتے تو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، لیکن ایسے نہ کیا. اس نے 3 شرائط رکھی. امام علی مقام نے 3 شرائط رکھی. کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے چھوڑ دو، میں کسی اور راستے کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں پہ جنگ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کروں گا، یا مجھے یزید کے پاس براہ راست جانے دو، میں اسے مذاکرات کروں گا. اگر تم میرے خون کے دشمن ہو تو پھر میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ لوگ یہ تینوں شرائط ماننے کے لیے تیار نہ تھے. وہ یہی بضد تھے کہ اے حسین، بس اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو. 10 محرم کا سورج طلوع ہونے سے قبل فجر کی نماز ادا کی. امام علی مقام امام حسین تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. پچھلی رات قیام میں گزری، اللہ کی عبادت میں گزری، خیموں کو اپنی درست جگہ پہ لگاتے ہوئے گزری، اپنی بیویوں کو حوصلہ دیتے ہوئے گزری، اپنے جو ساتھی تھے، جو ساتھ آئے ہوئے تھے، انہیں خطاب کرتے ہوئے گزری. ایک حصہ عبادت میں گزرا. چونکہ اونگ آ گئی تھی، تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو اونگ آ گئی. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو آپ کی بہن تھی قریب ہوئی کہ اے بھائی جان کیا وجہ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ بی بی زینب ابھی میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور مجھے اونگ آ گئی. اسی اونگ میں میرے نانا جان میری خواب میں آ گئی اور فرما رہے ہیں کہ حسین آج تم میرے ساتھ ملنے والے ہو، آج ہمارے پاس آنے والے ہو. حسین آج ملاقات ہو جائے گی، آج ملاقات ہو جائے گی. بس یہ خواب کی شکل میں میرے نانا کی زیارت ہو رہی ہے. اے بہن زینب،
ہمارے چلے جانے کے بعد صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر اور صبر رکھنا، واویلا نہ کرنا۔ جو لٹا پٹا قافلہ ہوگا اسے سنبھال کر مدینہ لے جانا اور میرے نانا کی حضور پیش کر دینا۔ بس اب وقت آ پہنچا، مختصر کر رہا ہوں۔ اب یکے بعد دیگرے علی اکبر جاتے ہیں، اونو محمد جاتے ہیں، حضرت جناب قاسم جاتے ہیں، اپنی اپنی باری پر ہر ایک جاتا ہے۔ آواز آتی ہے یا عمتاہو، اے چچا جان آئیے اور میرے لاشے کو اٹھا لیجئے۔ کبھی آواز آتی ہے یا ابتاہو، اے ابا جان آئیے میرے لاشے کو اٹھا لیجئے۔ کبھی بھتیجوں کا لاشا، کبھی بیٹے کا لاشا، کبھی اپنے بھانجوں کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ حسین تنہا تنہا میدان کربلا میں، قافلہ ادھر کھڑا ہے، یزیدی لشکر سامنے کھڑا ہے، مگر وہ لاشیں اٹھا کر خیموں کی طرف آ کر رکھ رہے ہیں۔ واہ حسین، تیری شجاعت کو سلام، تیری بہادری کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، کہ آج پتہ چل رہا ہے کہ تیرے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا خون تیرے اندر دوڑ رہا ہے۔ تو نے سیدہ زہرا کا شیر پیا ہے، آج وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ بالآخر آپ خود ذوالجناح پر بیٹھے، ایڑ لگائی، وہ گھوڑا جو اتنا فرما بردار تھا آگے چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا وجہ ہے؟ 2 بار پھر ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلا۔ اے ذوالجناح آج آگے کیوں نہیں چل رہا؟ جب میرے امام نے نیچے مڑ کر دیکھا تو نیچے سیدہ سکینہ نے گھوڑے کو اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ لوگوں، یہ وہ مقام تھا جن کے بیٹے اپنے سامنے ذبح ہو رہے تھے، جن کی لاشیں اٹھا کر وہ مرد مجاہد اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہا تھا۔ ان کی عمر اس وقت 56 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی، امام علی مقام کی عمر میدان کربلا میں۔ اس سے اگلی بات اور عرض کروں